بسم الله الرحمن الرحيم وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت تحفة المؤمن، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی عزت کے قابل میری ماں اور بہنیں، قرآن کریم کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور حدیث پیش کیے. دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ سب کے حق میں مفید ہوں، اور اللہ ہمیں ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت زندگی. یہ زندگی ایسی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ نے ایک وقت لکھا ہے، اس وقت کے اوپر وہ زندگی ختم ہی ہو جائے. ایک بزرگ کہنے لگے کہ میں نے برف کے بیچنے والے سے زندگی کی حقیقت کو سمجھا. وہ کہہ رہا تھا کہ لے لو رے لے لو، ایک ایسے شخص کے پاس سے لے لو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے، جس کا مال پگھلا جا رہا ہے. برف یہ چیزوں کو ٹھنڈی کر دیتا ہے، اگر پانی میں ڈال دو، دودھ میں ڈال دو تو یہ ٹھنڈا کر دیتا ہے. اس کو چھوڑ دو، چاہے بھوسے کے اندر رکھو یا ٹاٹ کی بوری میں لپیٹ کے رکھو، یہ پگھلے گا ضرور پگھلے گا. فائدہ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ یہ پگھل جائے گا، اپنے آپ کے وجود کو ختم کر دیتا ہے. انسان کی زندگی بھی برف کے مانی. دنیا میں جب آتا ہے تو اس کا وقت اللہ تعالیٰ کیا لکھا جاتا ہے کہ اس کو کتنا جینا ہے، کتنا کھائے گا، کیا پہنے گا، کیسے رہے گا، کیسے گزارے گا، سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے. انسان اپنے وقت کو یہاں پر آ کر پورا کرتا ہے. کسی کی دیر، کسی کی سویر، کسی کی جلدی، موت کا آنا یقینی ہے. دنیا میں سب چیزوں کا انکار کیا جا سکتا، اور کرنے والے کرتے بھی، اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی انکار کرتے ہیں، نبی کی نبوت اور رسالت کا بھی انکار کرتے دنیا میں. لیکن سب مذہب کے ماننے والے، چاہے کسی بھی مذہب کے ہو، موت کا انکار نہیں کرتا کوئی. ایک ناقابل انکار حقیقت ہے یہ. حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الموت تحفۃ المومن، کہ موت ایمان والے کے حق میں تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے، ایک ہدیہ ہے. یہ کیسا ہدیہ؟ رشتہ دار چھڑوا دیے، کوٹھی محل بنگلہ مکان چھڑوا دیا، ملنے جلنے والے سب چھوٹ گئے، اور تحفہ. یقینی بات ہے کہ مسلمان کی اصلی زندگی جو شروع ہوتی ہے وہ موت کے بعد ہے. جب اچھے اعمال کر کے قبر میں جاتا ہے تو قبر میں کہا جاتا ہے کہ ففرشو من الجنتی،
جنت کا بستر بچھا دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کے کپڑے پہنا دو، اور جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہے، ہوائیں آتی ہے، اور جنت سے کھانا بھی آتا ہے اس کے لیے۔ دوسری بات فرمایا کہ الموت جسر، موت ایک بریج ہے، ایک پل ہے، جیسے آدمی ادھر سے ادھر ندی پار کر جاتا ہے بریج کے اوپر سے، بس ایک انسان اپنے رب کو ملنے کے لیے جاتا ہے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سے ملنا یہ ممکن نہیں ہے، موت ہی وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروائے گی۔ اس لیے کہا کہ الموت تحفۃ المومن۔ ہاں، کافر کے حق میں عذاب کہ دنیا کے اندر بدعمالیاں کی، کفر کیا، شرک کیا، قرآن اور حدیث بھری پڑی ہے اس بات سے کہ ان کی پکڑ آئے گی۔ ہمیں سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اتنا کفر کر رہے، اتنا شرک کر رہے، اتنا ظلم کر رہے، تو ان کی پکڑ کیوں نہیں آتی؟ تو پکڑ کا مطلب یہی نہیں ہے کہ دنیا میں پکڑ کر تکلیفوں میں ان کو مبتلا کر دیا جائے، مصیبتوں میں مبتلا کر دیا جائے۔ کبھی کبھی وہ بھی ہوتا ہے، کبھی کوئی طوفان، کبھی کوئی عذاب بھی آ جاتا ہے، اور کبھی کبھی کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، چھوڑتے رہتے ہیں، اور دنیا میں بالکل صحیح سالم رہتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ غیر مسلم کو دیکھتے ہیں کافر ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہے، راحت کے اندر نظر آتا ہے۔ نہیں، یہ بھی ایک عذاب ہے کہ اس کو اتنا مستی میں مست کر دیا کہ توبہ کرنے کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا اس کا، اور ایسا مستی میں رہتا ہے، ایسا کفر میں رہتا ہے کہ آخرکار موت آ جاتی ہے، بغیر توبہ کے، بغیر ایمان لائے وہ چلا گیا، تو یہ موت اس کی پکڑ کا سبب بن گئی، کیونکہ اب عمل کی زندگی ختم ہو گئی، اب قبر میں جا کر وہ عمل کرے گا نہیں، وہ عمل ہونا نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ الموت تحفۃ المومن، کہ موت ایمان والے کے حق میں اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، گفٹ ہے، ہدیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ ایمان والا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کرے گا، اور قبر میں جا کر جو سوال ہوتے ہیں کہ بھئی تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہیں جو تمہارے درمیان میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی قبر میں زیارت ہوتی ہے، تو حضور کی زیارت کا بھی ذریعہ جو ہے وہ موت ہے۔ اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثروا ذکر حازم اللذات، یہ لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی اور لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح لے کر صبح شام بیٹھ جاوے اور موت 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 پکارتے رہے۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان میں سے جو لوگ جا رہے ہیں، دیکھتے کیسے صحت مند تھے، لوگ کہتے ہیں کہ ناخن میں بھی روگ نہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بھئی انتقال ہو گیا، کوئی بیماری نہیں، کوئی ذرہ برابر بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی، اور اچانک آ گئی۔ تو موت کو یاد کرنے کا مطلب ایسے لوگوں کو دیکھ کے سبق حاصل کرے کہ میں کون سی زندگی پر بھروسہ اور ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہوں، کب پتہ نہیں وقت آ جائے گا۔ کسی کو کہا نہیں گیا ہے کہ کون سی تاریخ کو، کون سے وقت میں، کون سے شہر میں، کون سی جگہ آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلایا۔ لہذا ایسی موت سے انسان کو عبرت لینی چاہیے۔ دیکھو جس مرحوم کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، خاص کر کے مردوں میں، تو وہ کتنوں کی میت میں گئے ہوں گے، کتنوں کو قبرستان چھوڑ کر آئے ہوں گے۔ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے مرد حضرات، یہ بھی سب بہت سی مرتبہ قبرستان گئے، قبروں میں اتارا ہوگا، دفن کیا ہوگا، چھوڑ کر چلے آئے۔ اس کی ایک مثال سمجھیے کہ ہمارے یہاں کوئی رشتہ دار فورین جاتا ہے، اس کو لوگ چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں اور سب روتے ہیں، سب روتے ہیں۔ ارے بھائی رونے کا کیا مقام ہے، وہ تو جا رہا ہے، اپنے گھر جا رہا ہے، اپنے وطن جا رہا ہے، اپنے کام کمانے کے لیے جا رہا ہے، وہ تو اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے، مر تھوڑا گیا وہ۔ تو بھی جواب دیتے کہ مرنے پر رونا نہیں آ رہا ہے، اس کی جدائی کے اوپر رونا آ رہا ہے۔ تو یہاں مسلمان بھی کسی کی میت پر جو روتے ہیں نا، وہ موت پر کوئی بھی نہیں روتا، بلکہ کوئی کلمہ پڑھ کے جاتا ہے۔ جیسا بھی سنایا جا رہا تھا کہ ہمارے حاجی صاحب کا انتقال ہوا تو 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھی انہوں نے، کلمہ پڑھا۔
تو یہ کیسی موت ہے کہ اللہ کو یاد کرتے کرتے گئے. لوگ ایسی موت کو دیکھ کر کہتے واقعی بہت اچھی موت آئی. تو موت خراب چیز ہوتی تو روتے نہیں. یہ خراب چیز ہے موت نہیں، موت خراب چیز نہیں ہے، موت اچھی چیز ہے. اسی لیے گویا رونا جو آتا ہے نا وہ موت پر رونا نہیں آتا، رونا جدائی کے اوپر آتا ہے کہ اب چلے گئے، اب یہاں ملاقات نہیں ہوگی. لیکن یہ بھی سمجھ کے چلیے کہ رشتہ دار جتنے زندہ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ سارے رشتہ دار زندہ رہے، کوئی مرے نہیں. لیکن جو مر کے چلے گئے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب آوے اور ہماری ملاقات ہو. اسی لیے جب مسلمان کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے سارے رشتہ دار ملنے آ جاتے ہیں، سب آ جاتے ہیں، مشیائی بھی آ جاتے ہیں، پترائی بھی آ جاتے ہیں، سارے لوگ ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں. وہاں پر اس کے سب ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں. حتیٰ کہ پھر اس کو فرشتے کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہت تھک گیا ہے، تھک ہار کے آیا ہوا ہے، اس کو سونے دو، اس کو سونے دو. تو وہ بھی کہتا ہے مرحوم بھی کہ نہیں نہیں بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، بیٹھنے دو. وہ سب خیر خیریت بھی پوچھتے ہیں، خبر بھی پوچھتے ہیں. تو دیکھو وہ انتظار میں کہ یہاں آوے اور یہاں والے چاہتے کہ جاوے نہیں. لیکن اللہ نے ایک وقت مقرر لکھا. خیر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رونا جو آتا ہے نا وہ موت پر رونا نہیں آتا، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھی زندگی جی گئے اور موت بہت اچھی آئی، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا. ایمان پر خاتمہ ہو جائے سب سے بڑی دولت ہے. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے عالم قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے تھے کہ جب میں یہ سنتا ہوں کہ کسی کی موت ایمان پر ہوئی ہے تو جی چاہتا ہے اس کے گھر مٹھائی کا ڈبہ لے کر مبارکبادی دینے جاؤں. لیکن ڈر لگتا ہے کہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے کہ ہماری یہاں موت ہو گئی، میت ہو گئی اور یہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے ملاقات کے لیے. کہا نہیں، موت پر نہیں بلکہ کلمہ پڑھتے پڑھتے جو گیا، ایمان کے ساتھ جو گیا، اس پر مبارکبادی دینے آنا چاہتا. لیکن لوگوں کا مزاج عجیب ہے، کہا ناراض ہو جائیں گے اس لیے نہیں جاتا. ورنہ مبارکبادی کے قابل ہے وہ لوگ جن کا باپ کلمہ پڑھتے پڑھتے گیا، جن کا باپ قرآن پڑھتے پڑھتے گیا، جن کا باپ ایمان کی حالت میں گیا، جن کے رشتہ دار ایمان اور اعمال کی حالت میں گئے. ایسے لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے بہت اچھی زندگی جی ہے. اور ہمیں انہی کے ایسا تو کیا عمل تھا، ان کا کیا عمل تھا. ایسے لوگوں کی زندگی پر توجہ دی جائے کہ صدقہ کرنے کی عادت تھی، خیرات کرنے کی عادت تھی، لوگوں کے جھگڑے نمٹانے کی عادت تھی، اپنا حق چھوڑ کر معاف کر دینے کی عادت تھی. کیا عادت تھی؟ وہ عادت ہمیں اپنانا ہے. یہ نہیں کہ ان کو بیوقوف سمجھنا ہے کہ ہمارے ابا تو بہت بیوقوف تھے. نہیں، وہ بہت بڑے عمل کر کے گئے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بدلہ نصیب فرمایا. دیکھیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں سے کوئی فورین جاتا ہے، سب اس کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں. کوئی بہت زیادہ بھائی ہوتا ہے تو وہ بھائی رونے لگتا ہے، یا قریبی رشتہ دار رونے لگتا ہے. وہ دھیرے سے کان میں ایک بات کہتا ہے کہ کل میں جا رہا ہوں، یہ نمبر ہے، اس پر تمہارا پاسپورٹ کاپی بھیج دو. کیا کہتا ہے؟ پاسپورٹ کاپی بھیج دو، بس وہاں جا کے میں تمہاری ویزا کی کوشش کرتا ہوں، تم کو بھی بلا لیتا ہوں. کیا ہوگا؟ فوراً رونا ہنسی میں تبدیل ہو جائے گا کہ چلو ہے تو آکڑوں بھی تھئی گی. ہاں اب تو اپنا بھی جانے کا ہو گیا. او ہو، اب جیب ٹٹولنے لگے کہ پیسے ہیں، پتہ نہیں یہ تو جائے گا، اور یہ بہت ایکٹیو آدمی ہے اور بہت بھروسے سے کہہ کر گیا. حالانکہ معلوم بھی ہے کہ اس نے کونی پر بورڈ لگایا، کم بخت کچھ بھیجنے والا نہیں ہے. لیکن اتنا یقین آ گیا اس کی بات کے اوپر کہ وہاں سے تیاری شروع کر دی کہ ایک سوٹ کیس بھی لے لوں، بیگ بھی لے لوں، 5-6 جوڑی کپڑے بھی تیار رکھوں، پتہ نہیں کب ویزا آ جاوے اور لاک ڈاؤن کھل جائے اور میں بھاگ جاؤں. ہاں یہ مزاج رہتا ہے نا، تو تیاری شروع کر دیتا. حالانکہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں بلاؤں گا آپ کو، تو خوش ہو جاتا ہے. وہ مرحوم بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں بھی بہت سے لوگوں کو قبرستان میں چھوڑنے آتا تھا، چھوڑ کر چلا جاتا تھا، لیکن آج تم لوگ مجھے چھوڑنے آئے ہو. اے لوگوں جو چھوڑنے آئے ہو، کل تمہاری باری ہے، تم کو لوگ چھوڑنے کے لیے آئے گے. یہ عبرت ہے، یہ سبق حاصل کرنا ہے. کوئی ہمیشہ جینے کے لیے نہیں آیا دنیا کے اندر، ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے، جانا ہے.
50 سال 60 سال 70 سال 80 100 سال جی کر کتنا جیئیں گے؟ اور جی بھی گئے تو ایک دن تو قیامت تو آنی ہے، جی بھی گئے تو ایک دن تو قیامت آنی ہے، دنیا ختم ہونی ہے، کل من علیہا فان، جتنی چیزیں دنیا کے اندر یہ سب ختم ہونے والی ہیں، کچھ باقی رہنے والا نہیں۔ بہرحال جانے والے ہمارے لیے عبرت ہوتے ہیں، تازیانہ ہوتے ہیں، ہمارے لیے سبق ہوتے ہیں، ہمیں ان کی باتوں سے ان کے جانے سے سبق حاصل کرنا ہے۔ اور انہوں نے جیسی زندگی جی ہے، ہمارے بڑوں نے جیسی زندگی جی ہے، ان کو بیوقوف نہ سمجھیں، یہ بہت کام کی بات کرتے ہیں، یہ بہت کام کی عمل کرتے ہیں، ان کے عمل کو اپنانے کی کوشش کریں۔ انہوں نے رشتہ داروں کے ساتھ جیسا سلوک کیا وہ ایسا سلوک کریں۔ ایک واقعہ یاد آیا، قرآن کریم میں سورہ نون والقلم وما یسطرون کے اندر ایک واقعہ نقل کیا۔ ایک شخص تھا بڑا نیک، اس کے بڑا باغ بھی تھا، بہت سے پھل آیا کرتے تھے باغ کے اندر۔ تو وہ یہ کرتا تھا کہ جب باغ میں جاتا تو کچھ پھلوں کو توڑتا اور کچھ کو رہنے دیتا کہ بھئی پرندے ورندے کھائیں گے۔ نیچے گر جاتے تو اس کو اٹھاتا نہیں تھا وہ، کہ بیچارے میرے بعد آئیں گے محلے والے اور وہ چن کر لے جائیں گے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو بیٹے کہنے لگے ہمارا ابا تو بڑا پاگل تھا، یہ ایسے کام کرنے کے کس نے کہا؟ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، انہوں نے اپنے آپ کو نہ دینے پر قادر سمجھا کہ ہم تو بڑے بات کریں گے، ہم نہیں دینے کے، اپنوں کو سب پورا باغ صاف کر کے لانا ہے، کوئی کے لیے کچھ چھوڑنا نہیں ہے۔ شام کو دیکھ کر آئے کہ باغ بالکل تیار ہے، پھل بالکل تیار ہے، بھات گہوں سب تیار ہے، کل صبح میں جا کر توڑ لینا ہے، کاٹ لینا ہے۔ اور صبح میں ایک دوسرے کو اٹھایا کہ چلو، اور چپکے چلو، کسی کو تمہاری جانے اور چلنے کی آواز نہیں آوے، ورنہ لوگ پیچھے دوڑیں گے، ہمارے ابا کی عادت کے مطابق آ جائیں گے کھیت میں اور باغ میں، یہ سب کر جائیں گے۔ اس لیے فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرٍ، یہ سمجھتے ہوئے چلے کہ آج کو کوئی مسکین محتاج ضرورتمند کو خبر ہی نہیں پڑے گی کہ وہ آ سکے گا۔ اب جب وہاں پر پہنچے تو باغ ہی نظر نہیں آتا۔ فَلَمَّا رَأَوْا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، وہ کہنے لگے کہاں چلا گیا باغ؟ یہ آدم کی واڑی میں تھا، گیا کہاں؟ ہم راستہ بھٹک تو نہیں گئے؟ بھول گئے ہم کدھر چلے گئے؟ بل نحن محرومون، سمجھ میں آ گیا، ہم محروم ہو گئے۔ فطاف علینا طائف من ربک وهم نائمون، راتوں رات اللہ نے عذاب بھیج دیا، راتوں رات عذاب آ گیا اور پورا باغ ختم کر کے رکھ دیا، ملیا میٹ ہو گیا۔ ابھی چند سالوں پہلے ہمارے علاقوں کے اندر بھی ایک علاقے میں میرا جانا ہوا تھا، تو انہوں نے سنایا کہ ہمارے گاؤں میں بڑی عجیب وبا پھیلی ہوئی ہے۔ ہم شام کو دیکھ کر آتے ہیں کہ بھات اور چاول تیار ہے، صبح میں کاٹنے کے لیے مزدوروں کو بلا لیا ہے، گئے اور وہاں بھات بھی دیکھا کہ بھات سلامت نظر آ رہا ہے، لیکن جب اس کو ہاتھ لگاتے تو بالکل پاؤڈر، اندر سے دانہ غائب۔ کہا کہ مچھر دیکھنے میں آئے، وہ مچھر اس بھات پر بیٹھ کر اندر اپنی سونڈ جو بال سے بھی باریک ہوتی ہے وہ ڈال کر اندر سے پوری چیز چوس لیتے ہیں، اندر ڈال کر پورا پاؤڈر چاول کا وہ کھا لیتے ہیں، اور بھات کے اوپر ایفیکٹ بھی نہیں آتا، وہ ایسا ہی ایسا پڑا ہوا ہے۔ اب پورا کے پورا کھیت 2 گھنٹے میں صاف ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا پچھلے سال اناج کاٹنے کی تیاری تھی اور بارش ایک ہفتہ جو طوفانی آیا ہے، پوری فصل اور پورا فساد گڑبڑ کر کے رکھ دیا، تباہ و بربادی مچا دی۔ کیوں؟ انسان کی نیت میں خرابی آئی۔ ہمارے بڑے بزرگوں کے طور و طریق کو جب چھوڑ دیا تو یہ حال آنے لگا۔ بات یاد آئی کہ اعمال کے بگڑنے سے چیزوں کی خرابی تو آتی ہے، نیت کے بگڑنے سے بھی آ جاتی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید ایک بہت بڑے نیک دل بادشاہ گزرے، ان کی عادت تھی کہ وہ رات کو جایا کرتے تھے، رات کو وہ بھیس بدل کر نکلتے تھے پبلک کو دیکھنے کہ پبلک کیا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ گئے تو ایک باغ کا مالی پھل فروٹ کے درخت کے اس کو پانی دے رہا تھا، یہ اتفاق سے باغ میں پہنچے، مالی کو پتہ نہیں کہ میرے سامنے بادشاہ وقت کھڑا ہوا ہے، بادشاہ ہے،
ایک نارمل آدمی آئے، کوئی فقیرانہ لباس ہے، کہا بھائی بیٹھ جاؤ. اور وہ باغ کا مالی بڑا ہمدرد آدمی تھا. اس نے یہ کیا کہ انار کا جوس، داڑم کا جوس نکال کر ان کو پلایا. بہت اچھا لگا. ہارون رشید کہتے میری نیت خراب ہوئی اور میں نے یہ کہا کہ اتنا اچھا پھل تو ہماری اس میں بھی نہیں ہے. کہاں پر نہیں ہے؟ حکومت کا بھی نہیں ہے. لہذا کل حکومت کی کرسی پر بیٹھ کے بل پاس کروا لیں گے کہ یہ باغ اور یہ درخت جو ہے نا یہ حکومت کا. یہ نیت بگاڑی. پھر کہا کہ لاؤ بھائی بہت اچھا لگا، دوسرا پلاؤ. اب جو دوسرا پلا ہے تو بہت کھٹا اور کڑوا. یہ کیا مذاق کرتے ہو؟ پہلے اتنا اچھا میٹھا پلا، دوسرا مانگا تو کہا کہ وہی درخت ہے، پھل بھی وہی ہے، نچوڑنے والا نکالنے والا بھی وہی ہے. کہا پھر ایسا کیوں آیا؟ وہ جو باغبان مالی تھا نا وہ اللہ والا آدمی تھا. وہ اللہ والا تھا، وہ لوگوں کے دلوں کی باتوں کو پہچان لیتا تھا. وہ کہنے لگا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کی نیت میں خرابی آئی ہے. یہ نہیں سمجھتا کہ میرے سامنے بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ کی نیت میں خرابی آئی ہے. ہارون رشید سمجھ گئے کہ بادشاہ تو میں ہی اور حقیقت میری نیت خراب ہوئی. توبہ کر لی کہ اب نہیں کروں گا یہ کام، اب میں نہیں کروں گا. اسی کا ہے تو اسی کے پاس رہنے دوں گا کہ اللہ میں کبھی نہیں کروں گا، معاف کر دے. توبہ کر لی. کہا اب پلاؤ. اب جو پلایا تو پھر سے میٹھا ویسا ہی. یہ کیا تماشا ہے؟ میٹھا کھٹا کڑوا اور پھر میٹھا. کہا ایسا لگتا ہے بادشاہ نے نیت خراب کی تھی، توبہ کر لیے. توبہ کر لیے. تو دیکھو ایک ملک کا ذمہ دار نیت بگاڑے، اللہ چیزوں میں مہنگائی پیدا کر دیتے ہیں، چیزوں میں خراب پیدا کر دو. ملک کا بادشاہ ایسا ہو تو پتہ نہیں کیا ہوتا یہ دنیا میں. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے اعمال کی نحوست سے بیٹھے ہوئے ہیں. خیر آج ہمارے گھر کے بڑے لوگ جن کی صدقے میں، جن کی وجہ سے ہمیں گھر ملا، باغ ملا، دھندا اور بزنس ملا. ماں باپ اور بڑوں کی باتوں کو میں میرے ان بچوں سے کہوں گا بیٹا اپنی ماں اور اپنے بڑے اور اپنا باپ ان کی باتوں کو خراب نہ لگائے. آج صبح کے اندر ہی میں ایک قصہ پڑھ رہا تھا کہ ایک لڑکا کہنے لگا مجھے بہت دور جاب کی آفر آئی ہے، نوکری کی آفر ہے، میں وہاں چلا جاؤں گا تاکہ یہ ماں باپ سے چھٹکارا ملے. امی بات بات میں روکتی ہے، یہ لائٹ بند کر، وہ یہ کر، کہاں جاتا ہے جلدی آ جا. میں تو ڈال گیا عاجز آ کر، مجھے یہ گھر میں نہیں رہنا، میں چلا جاؤں گا ماں باپ سے دور اور ان کے پاس رہوں گا. لیکن جہاں جاب کے لیے جانا تھا وہاں انٹرویو بھی ہونا تھا. اب بیٹھے ہیں سب لوگ، یہ بھی نوجوان چلا گیا. اب یہ جب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایسی بوتل پڑی ہوئی ہے، اس کو سائڈ پہ رکھ دیا. چپل الٹی پڑی ہے، سیدھا کر دیا. یہ لٹک رہا، اس کو لائٹ چالو ہے، اس کو بند کر دیا. بیکار میں پنکھا چل رہا، اس کو بند کر دیا. سب چیزیں برابر کر رہا. اب جب وہ اندر اس کے سیٹ اور مالک جو باس تھا اس کے پاس پہنچا تو مالک کے پہلے جملے کیا تھے؟ کہا کہ جی بیٹے کب سے نوکری جوائن کرتے ہو، کب سے آتے ہو تم؟ وہ حیران کہ کوئی انٹرویو نہیں ہوا، کوئی سوال نہیں کیا اور یہ پوچھتا ہے کہ کب سے نوکری جوائن کریں گے. ہاں مجھے انٹرویو لینا بھی نہیں تھا، میں نے CCTV کیمریز لگا دیے ہیں، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کون کس کے اندر سنسکار ہے، کس میں اچھی عادتیں، کس میں اچھے اخلاق ہے. میں نے تجھے جو دیکھا سب چیزیں سلیقے سے رکھ دی. آدمی کتنا ذہین ہو لیکن اخلاق نہیں ہو، عادت نہیں ہو، اور یہ ماں باپ کا کرشمہ ہے. بیٹا لائٹ بند کرو، بیٹا یہ بچا ہوا کھانا پلیٹ اٹھا لو، بیٹا اپنی پلیٹ دھو ڈالو، بیٹا رات کو 10 بج گئے آ جاؤ گھر کے اندر. یہ بچہ اس کو وبال سمجھتا ہے لیکن یہی زندگی کی ترقی کا ذریعہ ہوا کرتا ہے. تو ایسے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی کھوٹ لگتی ہے. ہمیں جب اتنے اچھے آدمی تھے ہمیں ان کے طریقوں پر چلنا اور یہ سمجھ کرنا ہے ہمیں بھی ایک دن جانا ہے، لیکن ہم بھی کچھ ایسے اخلاق چھوڑ کر جائیں، ایسی عادتیں چھوڑ کر جائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی حسن خاتمہ کا معاملہ کرنا ہے. آخری بات سنا دوں، ہمارے نانا تھے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے. جب بھی کوئی ملاقات کے لیے جاتا تو یوں فرماتے کہ دعا کرو کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کرے. اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا بزرگ
اس کو فکر تھی تو خاتمے کی فکر تھی کہ موت کا وقت آ گیا. اچھا حدیث میں آتا ہے جیسے زندگی گزارو گے ویسے موت آئے گی، اور جیسے موت آئے گی ویسے قیامت کے دن اٹھائے جاؤ. اللہ تعالیٰ کے یہاں ویسا فیصلہ کیا جائے گا. خیر تو آج کی کچھ بہت بڑا بیان کرنے جمع نہیں ہوئے، تبرکن دو چار باتیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرماوے، ان کے درجات کو بلند فرماوے، ان کی زندگی کی اچھائیاں ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور جو پیچھے لوگ رہ گئے ان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور ان کے ادھورے جو اچھے کام تھے، خواب تھے، اولاد کو ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. درود شریف پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، گناہوں سے ہمیں نفرت نصیب فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نیکیوں کا ذوق شوق نصیب فرما، نیکیوں کے مواقع نصیب فرما. اے اللہ جس مرحوم کے لیے آج تعزیتی کلمات کہنے کے لیے ہم جمع ہوئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اے اللہ ان کی نیک کاموں پر چلنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما. پروردگار ان سے جو لغزش اور غلطیاں ہو گئی اس کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ ان کی اولاد میں ان کے جیسے اخلاق پیدا فرما، ان کی جیسی عادتیں پیدا فرما. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر مانگی سب عطا فرما، جن برائیوں سے پناہ مانگی اس سے پناہ نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جزا اللہ عنا نبینا محمد ما هو اہلہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.